اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ 5واں روزہ ہے، آج 5 دن گزر گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ اس مہینے میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں اور درود پاک نماز والا درود ابراہیمی یہ پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ نماز کی پابندی کریں۔ اس مہینے میں فرض نمازوں کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا ثواب جو ہے نا وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنے میں بھی ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات دیں، اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے نکال کے دیں، اور اپنے ہاتھوں سے دیں، بینکوں میں نہ کٹوایا کریں۔ وہ بینکوں میں جو کاٹتے ہیں نا، وہ گورنمنٹ خود کھا جاتی ہے، کسی کو حقدار کو نہیں ملتا ہے۔ اور اس لیے کوشش کیا کریں وہ یکم رمضان سے پہلے خود نکلوا کے اپنے زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ حقداروں تک ان کا حق پہنچایا جائے۔ اور جو بھی آپ کریں گے اس مہینے میں، اس مہینے کے رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اس کا ثواب آپ کو ڈبل ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں قرآن پاک لے کے دیں۔ مسجدیں اگر بن رہی ہوں، مدرسے بن رہے ہوں، موجودہ حکومت سے دعا کریں کہ اللہ اس سے نجات عطا فرمائے۔ اس نے 348 مساجد گرائی ہیں، اور ہندوؤں کا وہ گرودوارہ جو 40 کنال پہ تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کے، آپ کے، ہمارے سب کے ٹیکس کے پیسوں سے اس کو نہ صرف 4000 کنال کیا، 400 کنال، 40 کنال سے 400 کنال کیا ہے، بلکہ تمام خرچہ بھی اب گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کیا ہے۔ اور مسجدیں گرا رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں، گرودوارے بنا رہے ہیں۔ اس بندے کی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ ایسے بندوں سے نجات ہی عطا فرما دے تو بہتر ہے۔ کوئی اچھی نیک حکومت آئے جو کہ مسجدوں اور مدرسوں کا خیال رکھے، مسجدوں اور مدرسوں میں اچھے مؤذن مقرر کرے، ان کو کم از کم سیلریاں نہیں دے مت دیں۔ وہ مسجد کا نظام اللہ نے چلانا ہوتا ہے، اور وہ بہترین چلا رہا ہے، تو لیکن کم از کم اتنا تو کرے نا کہ جو بنی ہوئی مسجدیں ان کو تو نہ گرائیں نا۔ یہ کہتے ہیں جی یہ سرکاری زمین پہ بنی ہوئی تھی، بھائی تو وہ جو گرودوارہ بنا ہے وہ عمران خان کے باپ کے پیسوں کا تھا، وہ بھی تو سرکاری زمین ہی تھی نا، وہ کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں تھا نا، وہ بھی سرکاری زمین تھی، سرکاری اس پہ بنا ہوا تھا۔ تو مسجد تو ہمیشہ، مسجد کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ تمام زمین جو ہے نا، روئے زمین مسجد ہے۔ مسجد کے لیے ہاں اس جگہ پہ مسجد بنانا ناجائز ہے، بلکہ اس میں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے، جو کہ کسی یتیم کی جگہ پہ بنی ہوئی ہو، یا کسی کی ذاتی جگہ پہ بنی ہوئی ہو، یا کوئی بیوہ عورت ہے اس کی زمین تھی، کوئی غریب تھا اس کی زمین تھی، یا کسی بندے کی ملکیت تھی زمین، گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے یا سرکار کی ملکیت ہے، تو وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ اس میں بالکل 100% مسجد بن سکتی ہے، اور اس کو قیامت تک کسی گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو گرا سکے۔ کیوں بھائی؟ مدرسے گرا کے، مسجدیں گرا کے تو گرودوارے بنا رہے ہو، اور وہ کیا نام ہے، مندر بنا رہے ہو، کیا اپنی آخرت بہتر کر رہے ہو؟ تم کیا کسی غیر اس کا رکھتے ہو؟
اور جو اس کے ساتھ شامل ہیں وہ بھی اس گناہ میں پورے کے پورے شامل ہیں، جو 360 مساجد گرائی گئی ہیں۔ ان کا تو پوری کوشش تھی کہ لال مسجد بھی گرائی جائے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، وہ نہیں گری ہے۔ تو باقی اللہ ہمارے اوپر نیک حکمران لائے، اچھے حکمران لائے، نیک لوگ ہوں جو کہ اچھے مسلمان ہوں، دل سے مسلمان ہوں، زبان سے مسلمان نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان قادیانیوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے ملک کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ اور سب سے پہلے میں عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان کی قدر کریں، یہ ہیں تو ہم بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے، تو وہ سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں۔ سیاچین میں یقین جانیے ایک رات کی ڈیوٹی جو ہے نا، وہ جو بندہ ادھر آرمی کا جوان دے رہا، ہم اس کے پوری زندگی کا احسان نہیں اتار سکتے ہیں۔ تو اللہ ہماری افواج پاکستان کو جتنے بھی ہیں، چاہے بری ہے، بحری ہے، فضائی ہے، اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کے درجے، ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بارڈروں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے۔ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے آرمی چیف باجوہ صاحب کو لمبی ایمان والی عمر دے۔ انہوں نے یقین جانیے حق ادا کر دیا ہے پاکستانی ہونے کا، کہ اتنا حالات خراب ہونے کے باوجود اگر انہوں نے حکومت پہ قبضہ نہیں کیا تو وہ یہ ان کی بہت بڑا احسان ہے پاکستانی قوم کے اوپر۔ اور یہ ہماری آرمی کا احسان ہے پاکستانی پوری قوم کے اوپر کہ ملک مزید ٹکڑے ہونے سے بچا ہوا ہے، ورنہ خان صاحب نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ملک کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اور اللہ ہماری افواج پاکستان کو سلامت رکھے، اور اللہ اس ملک کو سلامت رکھے۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، کیونکہ ہمارا کسی دوسرے ملک میں گھر نہیں ہے، ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے اس رہتی دنیا تک، جب تک دنیا میں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ میرا پیغام تھا رمضان المبارک کے موقع پہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔